ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا ہے آپ کا اسلام کے یہاں سے 3 کلومیٹر دور جاؤ تو سفر ہے، اور دبئی اڑ کے چلے گئے ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس پہ آپ لوگ اطلاق نہیں کرتے، تو اختلاف ہی نہیں ہو سکتا پھر، کیونکہ آپ نے اپنے فہم کو خدا کی شریعت بنا کر پیش کر دیا، اور چونکہ وہ آپ کا فہم آپ کے زمان و مکان آپ کی رعایت سے تھا، اور اب اس پر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ اسلام سمجھ کے تنقید کرتا ہے۔ ہماری تہذیبی روایت میں ایک زمانہ تھا کہ جب ہمیں اقتدار حاصل تھا، ہم دنیا پر حکومت کر رہے تھے، اس وقت یہ مسائل زیادہ اہم نہیں ہوئے، انہوں نے مفاسد کا لفظ اختیار کیا ہے۔ مفاسد تو علمی دنیا کے لحاظ سے دسیوں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مفسدہ جو دور حاضر میں سامنے آیا وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کی ہماری ہی نسلوں نے دین کے بارے میں بہت سی شکوک شبہات پیدا کرنا شروع کر دی۔ دنیا میں دوسری تہذیبوں کا غلبہ ہو گیا، ان تہذیبوں کے زیر اثر خود ہماری اپنی اولاد اب دین کے معاملے میں 10 قسم کے اعتراضات پیش کرتی ہے، تو آپ کے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی کہ دین کو اس سے الگ کر کے دکھایا جائے۔ یعنی مجھے بارہا بڑی بڑی مجالس میں گھنٹوں یہ بتانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو اوپر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے نیچے جو آپ نے قصہ پڑھا ہے اس قصے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اصل میں اسرائیلی روایت ہے، یا مثال کے طور پر وہ ایک داستان ہے جو کسی نے بیان کی ہے، یا ایک مفسر نے اپنے لحاظ سے اس واقعے کو اس سے متعلق کر کے بیان کر دیا ہے۔ ایسے ہی آپ یہ دیکھیے کہ اس سے جو الہاد ہے اس کو اتنا مواد میسر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اسی کو دین کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی قرآن کی آیت میں اوپر وہ بات ہی نہیں ہوتی، قرآن مجید کی آیت پڑھ کے وہ بیان کر دیں گے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، خلق منہا زوجہا، اسی میں سے پھر اس کی بیوی کو پیدا کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں آیا ہے اس کو خود قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جنس سے پیدا کیا، یہ خود قرآن نے واضح کیا، لیکن نیچے چونکہ ایک قصہ چل رہا ہے اصلی سے پیدا کرنے کا وہ لکھ دیا گیا۔ وہ بائبل میں اب جس وقت ایک نوجوان جو آج کا نوجوان ہے وہ ایک تفسیر پڑھتا ہے اٹھا کے تو اس کے خیال کے مطابق یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ سائنس کی بعض چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، نیچے کوئی ایسی بات لکھی ہوتی ہے جو اپنے زمانے کے علم کے لحاظ سے لوگوں نے لکھی، وہ قرآن کا بیان ہی سے ایسے نہیں ہوتی۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں کی مٹی لی مثال کے طور پر، وہ ہر رنگ کی مٹی تھی، اس سے ایک پتلا بنایا، یہ بات قرآن میں کہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر یہی بات مثال کے طور پر آپ نے نیچے لکھ دی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھنے والا آدمی یہ کہے گا کہ یہ غالباً قرآن کا بیان ہے یا یہ دین کا بیان ہے، اور پھر وہ اگر عربی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے تو کوئی دوسری رائے قائم کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے اتنے زیادہ مفسدات ہیں کہ اس میں ہم اللہ کے دین کو سخت خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ دین کے معاملے میں یہ رویہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو اصل میں قضاء کا معاملہ ہے، ہم عدالت میں بیٹھے ہیں، ہماری حیثیت ایک قاضی کی ہے، ہمارے ہاتھ میں درہ ہے، جو اختلاف کرے گا اس کی پیٹھ پر برسا دیں گے۔ اس وقت دین کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اس کی دعوت، اس کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دین کی دعوت کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ دین کو آپ میرے آپ کے ابو حنیفہ کے اجتہاد سے الگ کریں، علم کلام کی بحثوں کو الگ کریں، اور اسی طریقے سے سارے تصوف کو الگ کریں، کر کے بتائیں یہ دین ہے۔ اب اس کے فہم کے معاملے میں ایک پوری تاریخ بنی ہے، انسانوں نے اس کو سمجھنے کا عمل کرنا تھا، انہوں نے بعض چیزوں کو قبول کر کے اس کے اندر داخل کر دیا ہے، بعض چیزوں میں اپنے فہم کو کسی دوسری چیز سے ملا دیا ہے۔ ہم اس سب کے بارے میں بحث کر سکتے ہیں، ہماری وہ بحث کہیں غزالی سے ہوگی، کہیں رازی سے ہوگی، کہیں صاحب کشاف سے ہوگی، کہیں اقبال سے ہوگی، کہیں سر سید سے ہوگی۔ یہ بحث انسانوں کے درمیان ہے اور ان کے فکر و فہم کے بارے میں ہے۔ اللہ کا دین یہ ہے اور وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ ہے اصل میں وہ بنیادی بات۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے تو مفسدات گنے نہیں جا سکتے۔ انہی مفسدات سے اس وقت ہمیں سابقہ درپیش ہے، اور نئی نسلوں کو دین سمجھانے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو وہ یہی اختلاط ہے جو ہمارے بزرگوں نے پیدا کر دیا ہے۔ کوئی بری نیت سے نہیں پیدا کیا گیا، میں نے بتایا ہے کہ کیسے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ فقہ کا لفظ بولتے ہی وہ فہم کا حصہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اجتہاد بھی ساتھ ملا ہوا ہے، اور پورے دین کی تصویر اس سے آتی۔ میں اس کو کیسے الگ الگ کر کے بتاؤں؟ وہاں خالص انسانی عمل ہے، اور خالص انسانی عمل میں زمانہ، عرف، حالات، فرد کا اپنا ذوق، 10 چیزیں اثر انداز ہو گئی ہیں۔ ادھر صورتحال یہ ہے کہ فہم کی غلطی بھی اگر ہوئی ہے کسی جگہ
تو بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھو قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، سنت یہ ہے. تو دونوں کے اس فرق کو متعین کرنا، اس کو ممتاز کرنا، اس کو بالکل واضح کر دینا، اس کی پریزنٹیشن، اس کی پیشکش کو الگ الگ کر دینا، اس کے عنوانات کو الگ الگ کر دینا، یہ کام الحمدللہ ہم نے پوری طرح آخری درجے میں کر دیا.